نور جہاں ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مراد کی بیٹی آنے پر نور جہاں کو 1% بھی خوشی نہیں، اور یہ بات حنیت کے دل میں کھپ جاتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کی بیٹی ہونے پر مٹھائی نہیں منگوائی، اور جب پوتا آیا تھا تو کیسے اس کے گھر آنے سے پہلے مٹھائیوں کے ٹوکرے آ گئے تھے۔ ہریالی بوا تو نور جہاں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اس طرح تم اپنے بیٹے حنیت کو خود سے دور کر لو گی، اتنی سختی بھی اچھی نہیں، لیکن نور جہاں کے اصول ہیں، ان کے نزدیک بیٹیاں صرف سر جھکا دیتی ہیں باپ کا، اور اسی بات کا تانا وہ حنیت کو بھی دیتی ہیں۔ مراد بھی آہستہ آہستہ نور بانو کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات شیئر کرنے لگا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہمارا خون کا رشتہ ہے لیکن ہمارا بچپن تو ایسے ہی گزر گیا۔ نور بانو مراد کو دیکھتی ہے، دل میں تو بات ہے لیکن کہہ نہیں سکتی کہ یہ سب کچھ تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال نور جہاں کی نظر اب مختار شاہ کی زمینوں پر ہے، اس لیے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ نور بانو نے یہ زمینیں مراد کے حوالے کر دی تو وہ مراد کو اپنے سامنے بٹھا کر سوال کرتی ہیں، کیا واقعی نور بانو نے تمہارے چچا کی زمینیں تمہارے حوالے کر دی ہیں؟ جس پر مراد جواب دیتا ہے، نور بانو نے زبردستی ذمہ داری دے دی، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں یہ سب میں۔ ایسے میں نور جہاں کہتی ہے کہ تم میری مرضی کے خلاف اس کی زمینوں پر کیسے کام کر سکتے ہو؟ مراد پریشان ہو جاتا ہے، نور ماما آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ جس پر نور جہاں کہتی ہے کہ وہ زمینیں تم میرے نام کر دو، پھر میری زمینوں پر تم جیسے چاہو مرضی کام کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر مراد پریشان ہو جاتا ہے، ماما ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زمینیں نور بانو کی ہیں، اتنا ٹرسٹ ہے اسے مجھ پر، اتنا یقین ہے، میں اس کا بھروسہ نہیں توڑ سکتا۔ لیکن نور جہاں تو فیصلہ کر چکی ہیں، اور سفیر بھی کھانے کی ٹیبل پر یہی بات مراد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اماں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب تمہیں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اس لیے نور جہاں مراد سے کہتی ہیں، تم نے نور بانو سے بات کی اس بارے میں؟ مراد کے لیے بہت مشکل وقت ہے، اپنی ماں کو ناراض کرے یا نور بانو، دونوں میں سے کسی ایک کی ناراضگی بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بڑا دھوکہ نور بانو کو نہیں دے گا، اپنی ماں کو صاف منع کر دے گا کہ میں نور بانو کا اعتبار نہیں توڑ سکتا۔ وہیں دوسری طرف سنبل کی زندگی میں بھی آخرکار سکون تو آیا، سفیر نے اسے طلاق دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں نیا شخص بھی آ گیا۔ نور بانو کا شاید کوئی کزن ہے دور کا جو اچانک سے گھر میں آتا ہے، سنبل کو صوفے پر بیٹھے دیکھ اسے لگا نور بانو ہے، وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور سنبل تو تڑپ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تمیز نہیں آپ کو؟ کس طرح گھر میں گھسے چلے آ رہے ہیں، اندر کیسے آئے آپ؟ اب کسی انجان لڑکی کو اس طرح سامنے دیکھ کر یہ شخص بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ مجھے لگا نور بانو ہے، میں ان کا کزن ہوں۔ خیر سنبل تو بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن یہاں پہلی نظر میں ہی نور بانو کے کزن کو سنبل پسند آ گئی۔ وہیں سنبل کی طلاق کے بعد سفینہ ماہا سے بات کرتی ہے کہ سفیر کے ساتھ تو سنبل کی زندگی صرف ضائع ہی ہو رہی تھی، اچھا ہے سنبل کے نام کے آگے سے سفیر کا نام ہٹ گیا۔ سنبل کی طلاق پر ماہا تو خوش ہے، لیکن یہ بات وہ سفینہ سے لازمی کرتی ہے کہ جب تک میں اس سے ملی نہیں تھی میں اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن ملنے کے بعد مجھے اس پر بہت ترس آیا، اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا اس گھر میں، اور میرا خیال ہے کہ یہاں سے جانا اس کے لیے بہتر تھا۔